اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب صد تکریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں جبکہ رمضان المبارک کا چاند پاکستان میں نظر آ چکا ہے، آپ تمام کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک میں جبکہ رب تعالیٰ کی جانب سے بے بہا نعمتیں ہم پر نازل کی جا رہی ہیں، برکتوں کی برسات شروع ہو چکی ہے، ان لمحات میں ٹی وی ون پر آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس میں آپ نہ صرف اسلام کے بارے میں جانیں گے اور نہ صرف جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے ہم اور ہمارا اسلام، اور میرا نام ہے سید حماد حسین۔ ناظرین کرام، اپنے مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے اس بات کو باور کراتا چلوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان تمام کے لیے ایک رہنمائی کا مینار نور ہیں، اور نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے خطابات اور تصانیف سے فرزندان اسلام کے قلوب و اذہار کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے، جو کہ اکاڑوی اکیڈمی العالمیہ کے سربراہ ہیں، اور خطیب اعظم پاکستان علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ آپ کا تعارف ہمارے لیے اور آپ کی موجودگی عالم اسلام کے لیے بابرکت ہے۔ آپ سے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور آپ کے توسط سے اور ٹی وی ون کے ناظرین و سامعین کو بھی ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مقدس مہینے کو ہر طرح بابرکت بنائے، آمین۔ علامہ صاحب، رمضان مبارک نام سنتے ہی ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ خاص طور پہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ ایک فیسٹیول کا سماں ہوتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، کئی ہفتوں سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور رمضان کی ایک جو مادی حوالے سے دیکھا جائے کہ چیزیں خریدنا، گھر کے معاملات کو سنوارنا، صاف کرنا، اور بس ایک دل میں لگا ہوتا ہے کہ کل آنے والا ہے، پرسوں آنے والا ہے، واہ چاند نظر آ گیا۔ رمضان المبارک کا استقبال ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے اور ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، استقبال رمضان المبارک۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا استقبال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اصحاب نے کیا، اور یہ عمل امت میں جاری رہا۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ استقبال رمضان المبارک سے کیا مراد ہے، کہ گھر صاف کر لینا یا باقی چیزیں پوری اکٹھی کر لینا، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات، قرآن کریم میں مہینوں کی گنتی بیان ہوئی ہے۔ یہ مہینے، یہ سال، یہ دن اور رات سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ بے شک اس نے ہمارے لیے ان میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ ہم اس میں غور کریں۔ یہ دن رات کیسے ہوتے ہیں، یہ موسم کیسے بدلتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں، ہر نشانی اس کا پتہ دے رہی ہے، اس کی پہچان کرا رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان مہینوں کی ترتیب ہمارے سامنے جو ہے وہ اسلامی تقویم، جس کو آپ ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس میں محرم کو پہلا مہینہ، تو اس لحاظ سے رمضان 9واں مہینہ ہے، ٹھیک۔ اور پھر اس مہینے کا نام بھی قرآن میں آیا۔ بے شک، تو یہ مہینہ ہوتا ہے ایک زمانہ، بالکل۔ زمانے کی عزت ہوتی ہے اس میں ہونے والے اہم واقعے سے، کہ اس میں کیا ہوا۔
جیسے مکان کی عزت مکین سے جو اس میں رہتا ہے یا جس سے اس کی نسبت ہے. تو رمضان کی فضیلت بیان کی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا. تفسیروں میں ملتا ہے کہ تمام کتابیں صحیفے رمضان ہی میں نازل ہوئے. تو اس مہینے کی اہمیت ہو گئی قرآن کی وجہ سے. اب قرآن سب سے بہترین کتاب تو رمضان سب سے بہترین مہینہ ہو گیا. اور یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیہقی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک نے اس کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو باخبر کیا. شعبان کے آخر میں واعظ فرمایا. واعظ کے معنی نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کا مہمان رمضان آنے والا ہے، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے گا. فرضوں کا ثواب 70 درجے 70 گنا زیادہ ہو جائے گا. اس میں ایک کھجور سے بھی کسی کو روزہ کھلائیں گے پورا ثواب ملے گا. اور پھر اس میں 3 عشرے، پہلے 10 دن رحمت کے، رحمت پا کر مغفرت کی طرف اگلے 10 دن، پھر یہ درجہ پا کر اب آگ سے آزادی آخری عشرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں پہلے سے فرمانا یہ استقبال ہے کہ آنے والے مہمان کی پذیرائی، اس کے لیے تیاری اور اس کا شوق ہونا، اس کے لیے دلچسپی بڑھنا، یہ مراد ہے استقبال کا. کہ جب یہ مہینہ آئے تو سب سے پہلے یہ خیال کہ یہ خاص مہینہ ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مہمان، اور میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی حیثیت کے حوالے سے میں اس کے لیے جو بھی پذیرائی اہتمام کرتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، تو میری پذیرائی بھی اسی طرح. اور یہ کچھ لینے نہیں آتا، یہ کچھ دینے آتا ہے. بالکل اسی طرح. یعنی ہمارا ظاہر بھی، آپ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم صفائی کرتے ہیں، یہ ظاہر کو بھی اجلا کرتا ہے اور اس کی غرض و غایت تقویٰ، یعنی صفائی، پاکیزگی، پرہیزگاری. تو اندر بھی اجلا، باہر بھی اجلا. شیطان قید کر دیے جائیں گے کیونکہ انسان کے گناہ کے محرک جو اس سے گناہ کرواتے ہیں وہ 2 ہیں. ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے. نفس وہ حادثہ یا وہ سینس جو اس کے اثر کو قبول کرتا ہے. تو وہ 11 مہینے عادی رہا ہے بالکل اسی طرح شیطان کا. تو اب اس کو کر دیا بند کہ اب اس نفس کو کنٹرول کر لو. اسی طرح بالکل اسی طرح کہ تم نے اب تک جو گناہ کیے، پہلے شیطان کا بھی اس کی پیمپرنگ تھی، اس کی جناب ٹیمپٹیشن تھی، ڈال دیتے تھے کہ شیطان کروا رہا ہے. تو یہ تمہارے نفس کو چونکہ 11 مہینے اس کی عادت پڑی ہے، اب اس کو کر دیا بند. اب تم اس کو کنٹرول کر سکتے ہو. اور نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ جو میدان جنگ میں جہاد ہوتا ہے وہ تو کبھی کبھی اور ہر کسی کو موقع نہیں ملتا، یہ ہر وقت جاری ہے. تو گویا یہ ہماری ایمانی روحانی تربیت کا مہینہ ہے. بے شک. علامہ صاحب، رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے مساجد میں، ایک طریقے سے مساجد میں بہاریں آ گئیں. عوام جو فرزندان اسلام ہوتے ہیں وہ نمازوں کی طرف آتے ہیں، مساجد کی طرف آتے ہیں. اس رمضان المبارک میں جب کہ کووڈ کے سچویشن ہے، پاکیزگی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، اور اوور آل سچویشن جو ہے وہ اس جانب تو ہمیں اور توجہ دلا رہی ہے کہ جو اسلام کے اراکین ہیں جس میں صفائی، طہارت اور دیگر معاملات ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ایک ہمارے لیے ویک اپ کال نہیں ہے کہ ہم اس کو دنیا میں جو دیگر اب ہمارے مہینے ہوتے ہیں وہ اپنا لیں پوری طریقے سے اور یہ بھی ایک استقبال کا طریقہ کار بن جائے؟ دیکھیں، استقبال کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ میں خود کو تیار کروں اور اپنے ماحول کو مہمان کے لائق بناؤں. بالکل یہی میری مراد. ٹھیک ہے نا. اب میں نے اپنی تیاری یہ کرنی ہے کہ میں نے سستی چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے. میں رمضان کے سوا 11 مہینوں میں اوقات کا پابند نہیں ہوتا. مجھے وقت کی قدر نہیں ہے. اچھا، نماز کی پابندی کے لیے ہم سستی کر جاتے ہیں
تو اس کو نیکیوں کا موسم بہار، کیونکہ اس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا ہے۔ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں نے کمائی کرنی ہے۔ لوگ مال کماتے ہیں، یہ اعمال کمانے کا مہینہ، اعمال کمانے، بالکل اس نیکی کمانے کا ہے، پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس کے لیے 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس مہینے کے لیے جو تیاری ملتی ہے کہ صحابہ کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے کوئی سانس غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ اچھا، اب جو آپ نے جو بات کی ہے نا، اس کے لیے ماحول ہم کیسے بناتے ہیں؟ مجھے صفائی پسند، اسلام میں ہمارے ہاں نصف ایمان کہا گیا صفائی کو، کیونکہ آپ کہیں گے کہ مسجد میں آنے والا بدن پاک ہے، بالکل کپڑے پاک ہیں، وضو کیا ہوا ہے، بازار میں جانے والے کا یہ اہتمام نہیں ہوگا، عمومی طور پہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مسجد میں جائیں گے، سب کا رخ ایک طرف ہے، جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں، قبلہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں، ایک طرف ہے، جبکہ بازار میں ایک دوسرے کے منہ ٹکرا رہے ہیں، کپڑے ٹکرا رہے ہیں، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں کووڈ کے باوجود گزشتہ برس سے اس سال اللہ کا شکر ہے بہتری ہے، اور ہمارے ہاں تو کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر بھی، اپنا ماحول بھی، بلکہ میں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دوں، یعنی کچرا پھینکنا تو یہ خیال کروں کہ اگر اس کا کچرا میرے پاس آئے گا تو مجھے کیسا لگے گا، تو میں اس کی دیوار یا اس کی حدود میں نہ پھینکوں۔ تو ہمیں تربیت بھی مل گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ پاکیزگی وہ ہے جس میں میرا بھی اور اجتماعی فائدہ ہے۔ علامہ صاحب، اگر ہم فیملی کے حوالے سے گفتگو کریں استقبال رمضان المبارک، کہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، بڑے بھی اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی کچھ چند گھروں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی ان تیاریوں کا حصہ بناتے ہیں۔ آج کے دور میں جبکہ ہم ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں جبکہ ہر قسم کی جو قوتیں ہیں وہ ہمارے بچوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ استقبال رمضان المبارک میں ہم کیسا عمل کریں گے؟ بچوں کو بھی مساجد کی جانب راغب کریں، عبادات کی جانب راغب کریں، بلکہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ بچے ہم سے پہلے اٹھے ہوئے ہوں اور سحری کا اہتمام کر رہے ہوں، افطاری میں بچے بیٹھے ہوئے ہوں۔ سید حماد صاحب، میں اس سوال کے جواب کو دو رخ سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں، میں کیا کما رہا ہوں، بالکل اسی طرح کہ میری کمائی بھی حلال ہو، میری غذا بھی حلال ہو، تاکہ اس کا اثر آئے، کیونکہ جو چیز کھائیں گے اس کا اثر ہوگا۔ اگر وہ حرام سے کمائی ہوئی ہے، وہ ضمیر کو مردہ کرے گی، وہ میرے اندر نفس کے اندر جو شریر جو شعبہ ہے اس کو مضبوط کرے گی، جبکہ پاک کھاؤں گا تو پاکیزگی کے خیالات آئیں گے۔ لِلصُحْبَتِ تَأْثِیرٌ، ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ گرم چیزیں کھاتے ہیں، گرمائش آتی ہے، ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے کہ میں جائزہ اپنا لوں، پھر میں نے بچوں کی تربیت، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ بچوں کو نیکی سکھائیں، سچ سکھائیں۔ ہمارے ہاں سے جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، نانی دادی کے پاس بچے ہوتے تھے، ٹرانسفر ہو جاتی تھیں ویلیوز۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم پسند نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ دونوں کمانے میں لگ گئے زیادہ تر گھروں میں، کہ جی پیسے چاہیے، آسائشیں چاہیے، بچوں کو سپرد کر دیا ان کے سوشل میڈیا نہیں، سوشل میڈیا سے پہلے آیاؤں کے، میڈس کے، تو وہ چیزیں جو ہم نے ٹرانسفر کرنی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ لیکن جن بچوں کو آپ مسجد لے کے جائیں گے، اچھے بزرگوں کی صحبت میں بٹھائیں گے، تو پھر ان کے اندر وہی چیزیں آئیں گی۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، بچے ضد کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، جی بالکل اسی طرح، اور شوق دکھاتے ہیں نماز پڑھنے کا اور اس کے اندر اپنا لباس کا۔ تو ہم ان کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس بات پر خوش ہوں کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ ہم کبھی کبھی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کی سوچ خراب ہو جاتی کیا ہے، تم رکھ نہیں پاؤ گے، بالکل اسی طرح۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کا ہے تو اب میں ان کی تربیت کروں، ان کو ایسے واقعات سناؤں، نیکی کی باتیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں۔ اس کووڈ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، مگر ہم نے اس میں بھی فون پہ ہی وقت گزارا ہے، انٹرنیٹ پہ گزارا ہے، وائی فائی نہیں ہے تو ہم تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، تو یہ ہمارا ایک مزاج ہو گیا۔ علامہ صاحب، استقبال رمضان المبارک پہ ہم دوبارہ اپنے موضوع پہ اور اس کو وسیع کرتے ہیں کہ
ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پیسے کی فراوانی اور ایک طرف آپ ہی کا پڑوسی یا آپ کا بھائی بہن جو بھی معاملات ہیں، پتہ ہے کہ اس کے گھر پہ یہ معاملات نہیں ہوں گے کہ وہ اس مہینے کا استقبال اس طرح کر سکے جیسے دسترخوان کے معاملات میں، تو کیا ہی نہ بہتر ہو کہ استقبال رمضان المبارک میں اپنے بھائی بہن یا پڑوسیوں کے حوالے سے کچھ کیا جائے، تاکہ مہینے کا، کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ مہمان کے استقبال اس کے شایانہ شان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ نہیں ہو سکتا؟ اس میں عرض کروں کہ میرے دائیں میرے بائیں 40 گھروں کا مجھے پتہ ہو رہتے کون لوگ یہ ہیں۔ شرعی حیثیت ہے؟ اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں وراثت میں پڑوسیوں کو حصہ نہ دے دیا جائے، اتنے اللہ حقوق اکبر۔ ان کے بتائے گئے، جبکہ مجھے پتہ نہیں کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے، اس کے اسی طرح ممبر کتنے ہیں، سامنا کبھی ہو گیا گیٹ پہ اگر ٹکراؤ ہو گیا لے دے کے، اتنا معلومات نہیں ہے۔ تو مسلمان کو اجتماعی زندگی سکھائی گئی کہ ہم معاشرے کے لیے، کیونکہ دو افراد سے مل کر ایک گھر بنتا ہے، گھر کے افراد سے مل کر آگے پھر خاندان، خاندان سے پھر آپ کا قبیلہ اور سلسلے، لیکن وہ چیز اب محلے داری، وزاداری، ایک دوسرے کی رواداری وہ ختم ہو گئی۔ یعنی ہم کسی مہمان کے آنے پہ اب خوش ہونے کی بجائے منہ بناتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لیے برکت لاتا ہے۔ بالکل اسی تو طرح یہ چیزیں تھیں، جو ویلیوز تھیں، اب ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، کیونکہ اخلاقیات اب ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں اب تو۔ نہیں، یہ بنیاد ایمانیات سے تو ہم ویسے ہی دور ہوئے، بالکل۔ اخلاقیات کے جی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنائی جاتی تھیں بڑی بہن کے لیے، بھائی کے لیے آپس میں، تو وہ روٹ بھی جاتے تھے، پھر مناتے کیسے تھے، تو وہ ایک تربیت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ گفتگو میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، ڈراموں کا معیار بھی وہ نہیں ہے جو دکھائے جاتے ہیں فلمیں، ڈرامے، جن کو اگر لوگ کہیں کہ اس ذریعے سے، حالانکہ شارٹ سٹوری ہے یا یہ ڈرامہ ہے، ڈاکومنٹری ٹائپ جو ہوتا یہ ہے، سب کچھ مشنری ورک تھا ایک طرح سے کہ اس سے میسج دینا تھا، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا۔ اچھا، ترجیحات، پریورٹیز بھی ہماری وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ جتنی بھی چینج ہوئی ہیں دوڑ پیسے کی طرف گئی ہے۔ ہم لوگ منی مائنڈیڈ، مٹیریلسٹک اپروچ، مٹیریلسٹک ہوتے گئے، زیادہ تر مادی چیزوں کو کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، بھری ہوگی چیزیں بھلے ان کو دیکھنے کا ٹائم بھی نہ ملے، الماریوں میں بند ان کی مدت گزر جاتی ہے۔ تو انسان اب دیکھیں نا، مہاجرین آئے مکہ سے، جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین جو گھر بار سر و سامان چھوڑ کے آئے تھے، ان کی مدد کی، اسی لیے انصار کہلائے۔ انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو، تو اللہ کے بندے مدد کی، گھر دیا کسی نے۔ یہاں تک واقعات ہیں کہ جو آیا چھوڑ کر، کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ تم اس سے شادی کر لو تاکہ تمہارا گھر بسے، تمہارے گھر میں بھی چولہا جلے۔ تو یہ تھا ایک جذبہ مسلمان کا، جو ہماری ایمانیات میں جو حصہ ہے کردار کی تعمیر کا، وہ اب نہیں ہے۔ یعنی ہم کردار کی تعمیر نہیں کر رہے، کچھ لوگ شہرت کے پیچھے، کچھ لوگ پیسے کے پیچھے، کچھ لوگ چیزوں کے پیچھے۔ چیزیں برتنے کے لیے تھیں، لوگ پیار کرنے کے لیے تھے، ہم نے اب چیزوں سے پیار شروع کر دیا، لوگوں کو برتنا شروع کر دیا، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، رکھنا بھی شروع کر دیا۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ، پھر ہم مساجد کی طرف آتے ہیں کہ مساجد آج کل بہت زیادہ اسپاٹ لائٹ پہ ہیں، تو اس پہ ہم گفتگو ابھی جاری رکھیں گے اور بریک کے بعد ہم یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ حاضر خدمت ہیں پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ۔ گفتگو ہو رہی ہے استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے، اور گفتگو میں ہم نے بہت سارے سوالات بھی کیے، اور آئندہ کی نشست کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ پروگرامز میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیا کریں گے، تاکہ موضوع سے متعلق اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو آپ علامہ صاحب سے پوچھیں، اور انشاءاللہ تعالی لائیو ہی اس کا جواب دیا جائے گا۔ علامہ صاحب، گفتگو میں کر رہا تھا کہ مساجد کے حوالے سے
بہت سارے جگہ پہ دیکھا گیا ہے، بلکہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں روزے کے ساتھ، لیکن مساجد میں نہیں جا رہے ہیں، ایک مقصد فوت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا گفتگو رہے ہیں؟ میرے محترم، مساجد جمع مسجد کی، مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ ویسے تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی اور پاک کر دی گئی، تو جہاں بھی ہو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے امتوں کو یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ اچھا، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر مجھے کوئی شرعی عذر، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے شریعت کی اجازت دی ہوئی کہ میں نہ جاؤں، ورنہ مجھے با جماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ کتنے فائدے ہیں؟ محلے کے تمام افراد کا ایک دوسرے سے تعارف، ایک دوسرے سے رابطہ۔ ہماری مسجدیں ہماری اسمبلیاں تھیں، ہماری مسجدیں ہماری تربیت گاہ تھیں، ہم وہاں پر سیکھتے تھے، وہی مدرسہ تھیں، وہی ہمارا اسکول تھی، اور ہمارے مسائل کا حل بھی وہی تھی۔ ایک شخص نہیں آیا نماز میں، آج نہیں آیا بھائی، خیریت تو ہے، بالکل اسی طرح ہوتا تھا پہلے، معلوم کیا جاتا تھا۔ پھر یہ کہ وہاں ہم سیکھتے تھے، ہمارے جو امام ہیں یا استاد ہیں، عالم ہیں، وہ سکھاتے تھے۔ اب تو ہمارے امام کے لیے کوئی وہ کوالیفیکیشن کی شرط نہیں رہی سوائے اس کے کہ قرآن پڑھ لیتا ہو، ورنہ وہ باقاعدہ عالم ہوتا تھا، وہیں درس لگتا تھا، بڑوں کا بھی چھوٹوں کا بھی، عقیدے بھی سکھاتے تھے، احوال، لوگ اپنے احوال بتا کر ان کا حل بھی چاہتے تھے ان سے۔ اسی طرح تو مسجد میں نماز پڑھنا، اور ایک ایک قدم جو جا رہے ہیں آپ، ہر قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تو ہم نے، اب مثال کے طور پر میں آپ سے بات کروں، عیسائی ایک دین ہے، ان کا دین مذہب ہے جو، اس میں آج تک ان کے نکاح ہوں گے تو چرچ میں، گرجا کہیں، کلیسا کہیں، معبد کہیں، ان کے چرچ میں۔ ہم نے یہ چیز بھی ختم کر دی، ہم نے سنتوں سے، مسجد سے تعلق کو کمزور کر لیا، کم سے کم کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، رمضان میں اب عبادت مل کے کرنے سے ایک تو دلچسپی بڑھتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، شوکت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کی اخوت، اور پھر ایک امام کی پیروی میں آپ کو وہ بھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اچھا، اب آپ اس کے مطابق ایکشن کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ اکبر کہا تو میں اکڑ جاؤں کہ میں نہیں جھک رہا، وہ بات نہیں ہے نا، وہ بھی ہم سیکھتے ہیں، اور کتنے فائدے ہیں۔ تو اب مسجد میں جانے سے ہمارا جو ایک روب ظاہر ہونا تھا، شان ظاہر ہونی تھی، ہم اس کو خود کمزور کر رہے ہیں۔ مجھ سے باہر کے ملک میں ایک صاحب نے کہا، جب تمہاری فجر میں مسجدیں بھر جائیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ تم جاگ گئے ہو۔ ہم نے دیکھا تم لوگ، ہم نے ایسی چیزیں دے دی ہیں، کھلونے دے دیے ہیں کہ تم ساری رات اس میں لگے رہو گے، سو جاؤ گے، فجر پڑھو گے بھی نہیں، گھروں میں بھی نہیں پڑھو گے، یعنی وہ حال ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے ان کو یہ خیال نہیں کیا کہ ہم کس چیز سے دور ہو رہے ہیں، یعنی اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھا، انفرادیت پہ آ گئے، اجتماعیت سے دور ہو گئے۔ تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو اب ہم پوری ملت کی حیثیت سے نا برائی میں جا رہے ہیں، خرابی میں جا رہے ہیں۔ نیکی کی طرف کوئی بلائے تو اکثر لوگ تو سننا نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں جی اپنے پاس رکھو اپنی نصیحت، کر لیں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ بالکل، یعنی یہ جو مزاج آ رہا ہے نا، تو یہ قرب قیامت جوں جوں ہوتا جائے گا، لیکن شکر ہے کہ آواز آ رہی ہے، یہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز جو آ رہی ہے نا، آؤ بلائی کی طرف کامیابی، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو ممبر سے، محراب سے، پھر اس طرح کے پروگرام کر کے آپ پیغام دے رہے ہیں۔ کسی ایک پر بھی اگر وہ ہو گیا تو آپ کی محنت بھی پوری ہو گئی، اس کے لیے بھی خیر، ہمارے لیے بھی خیر۔ علامہ صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات کی یہ بہت اہم ہے کہ آواز آ رہی ہے، یعنی جو لوگ سفر کرتے ہیں، آپ نے بہت سفر کیا ہوگا، دنیا بھر میں گئے، میں بھی، یہ تو جہاں یہ ہوتا ہے نا اذان کی آواز نہیں آتی، وہاں بندہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ سچویشن میں ہوتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ٹائم تھا اذان کا۔ تو یہاں تو اس بات کا بھی ہم شکر نہیں ادا کر پا رہے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اور رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہر طرف یہ اذانیں اور یہ ہر چیز معاملات نا محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حماد میاں،
کورونا نے فیس لگوائے یا نہیں لگوائے؟ فیس ماسک بالکل، وہ ان ملکوں میں جہاں منہ ڈھانپنے پر جرمانہ تھا، پاؤنڈس میں اور یورو میں بہت زیادہ جرمانہ تھا، بالکل منہ ڈھانپنے پر جرمانہ تھا، اب وہاں منہ نہ ڈھانپنے پہ جرمانہ ہے۔ ٹائم اب اپنے دیکھیں ساتھ ساتھ جو یعنی معاملات یہ دکھا رہا ہے۔ قدرت کی، اب لیکن اس میسج کو کوئی سمجھے تو تب ہے نا۔ بالکل، اب اذان سے ایک تو شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے بلائیں بھاگتی ہیں۔ بے شک، جن ملکوں میں یہ اذانیں اس طرح آواز کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں وہاں پر حال دیکھ لیجئے۔ آپ کہیں گے یہاں کون سے گناہ کم ہے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ اذان کی کمزوری نہیں ہے، کیا بات، یا اس کے بالکل، اثر کی کمزوری اسی نہیں طرح ہے، یہ ہماری کمزوری ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا اب غلط غذا کھاؤں گا تو مجھ پہ حق کی بات کہاں اثر کرے گی۔ کیا بات، بے شک بے شک، یہ جو ضمیر ہمارے مردہ ہوئے اسی لیے ہوئے کہ ہماری نہ کمائی حلال رہی نہ غذا۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں حلال گوشت کھاتا ہوں، تو وہ حلال گوشت کس کمائی سے خریدا ہے؟ وہ کیا کام کر کے کمائی کی ہے؟ کمائی حلال اپنی جگہ، لقمہ حلال اپنی جگہ، بالکل۔ علامہ صاحب جب کمائی کا ذکر آپ نے کیا اور استقبال رمضان المبارک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تاجر حضرات یا دیگر معاملات میں بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں، اور بہت ساری مقامات پہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک لیوریج دیا جاتا تھا رمضان المبارک کا، نماز کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیا جاتا تھا، ان سے کام کم لیا جاتا تھا، انہیں پیسے زیادہ دیا جاتا تھا، تو اس حوالے سے دوبارہ اس بات کو اجاگر کرنے کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے، کیونکہ قیدیوں کے درجے ہوتے ہیں، کس جرم کا ہے تو قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ تاکید کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں مشقت زیادہ نہ دی جائے تاکہ اس کے لیے روزہ اور زیادہ مشکل نہ۔ اچھا میں ایک بیٹھا ہوں، اے سی لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشننگ مکیف کہتے ہیں لگا ہوا ہے، بڑے آرام سے ٹیبل پہ ہوں، بوائلر پہ جس کی ڈیوٹی ہے اللہ، وہ بھی تو انسان ہے اور میری طرح کا انسان ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو ان ورکرز کے کام کرنے کی وجہ سے میں آفیسر بنا ہوں یا مالک بنا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو، یہ محنت نہ کریں تو مجھے کہاں سے پروڈکشن ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کسان نہ ہو، وہ کھیتی باڑی نہ کرے تو جو تاجر سودے کر رہے ہیں وہ کر سکیں گے؟ تو اس یہ احساس، رمضان کو شہر مواسات کہا گیا کہ یہ ہمدردی اور بھلائی کا سلوک کرنے کا مہینہ، یعنی میں اگر دوسرے دنوں میں کم کرتا ہوں تو اس مہینے میں زیادہ کرنا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد۔ ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے، اس کے استقبال کے حوالے سے، اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ یکم رمضان المبارک سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے گفتگو نہ کریں اور ان کا ایک واقعہ جو ہر صد عام ہے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اس سے سبق بھی حاصل ہو اور نصیحت بھی ہو۔ تو علامہ صاحب، یکم رمضان المبارک سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے جی، اور رمضان کا ایک پیغام بھی اس میں ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اجاگر کریں تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچے۔ جی، پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اولاد رسول ہیں، حسنی حسینی ہیں، انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ یہ بات تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب ان سے لے کر اب تک ہر دور میں تمام اہل حق یہی کہتے رہے، یعنی اس کا تسلسل ہے، انقطاع نہیں ہے۔ پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ایک دن کے بچے کو نہیں پتا کہ دن ہے یا رات ہے، مہینہ کون سا ہے، رمضان کس کو کہتے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے، لیکن وہ ایک دن کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ یہ رمضان ہے، اس میں روزے فرض ہیں اور روزے کی تعریف یہ ہے، اور وہ روزے رکھ رہے ہیں۔ بالکل، پورے ان کے قصبے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے۔ اچھا، اب جب ایک دن کی عمر میں یہ شان ہے تو جب مرتبہ غوثیت پہ فائز ہوئے ہوں گے تو کتنا درجہ ہوگا۔ تو جب اولاد رسول، غلامان رسول کا یہ حال ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال تک ان کو اسلامی ایمان کا نہیں پتہ تھا. یہ کیسی بات ہوگی جو یہ کہیں گے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کمال. دوسری بات مادرزاد ہیں. ماں باپ کون سے ملے ہیں؟ ان کا تقوی کیا تھا؟ تو جب وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اگر روش پر عمل کریں خواتین تو پھر گود میں سیدنا حسین جیسے بیٹے آئیں گے. تو یہ ماؤں پر بھی ہے، باپوں پر بھی ہے کہ ان کے اندر اچھائی ہوگی، اولاد میں منتقل ہوگی. بالکل، اسی لیے ہم نے اس کا ذکر کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اولاد پہ اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی حالت میں ان کی جتنی زیادہ تربیت کی جائے تو یقینی طور پہ اس کا رزلٹ جو ہوگا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں آپ کے کام آئے گا. انشاءاللہ ضرور آئے گا سامنے. اور پھر ہمیں تو نمونے ملے ہوئے بہترین. ایک ہوتا ہے نا صرف میں زبانی بتاؤں، یہاں تو عملی نمونے موجود ہیں بالکل جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور پھر بتایا جاتا ہے نا، میں آپ سے کہوں کہ جی فلاں جگہ جانا ہے، پتہ بتا دوں، آپ وہ سوچتے رہیں گے صحیح جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، بار بار نیویگیشن دیکھیں گے کہ وہ غلط تو نہیں پڑ گیا. ایسے ہی جی ایک ہے کہ ساتھ لے جانا. کیا بات. اب مجھے فکر ہی نہیں ہے. تو یہ وہ لو ہستیاں ہیں کہ ہم ان کو فالو کر لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی دونوں کے لیے. اچھا پھر بنیادی طور پر میں آخری جو وہ آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کراؤں کہ روزے کا مقصد تقوی ہے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ راشن کی بچت ہو جاتی ہے روزے رکھوا کے، ڈائٹنگ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ تو رزق میں تو اضافہ ہوتا ہے، بے رزق تو بڑھ جاتا ہے، شمار ملتا ہے. اچھا سائنس نے پروف کر دیا کہ رمضان ایک مہینہ سال میں اگر آپ اس طرح رہیں کچھ گھنٹے تو آپ کے پورے جسم کے تمام نظام اچھے ہو جاتے ہیں. تو جہاں جسم کے فائدے ہیں، جسمی فائدے ہیں، روحانی بھی ہیں، ایمانی بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ روزہ وہ چیز ہے کہ ہر عمل کی جزا بتائی ہے. کیا بات. روزے کے لیے کہا اللہ نے کہ یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں. بالکل بالکل. علامہ صاحب بہت شکریہ. ہم نے بہت ہی سحر حاصل گفتگو کی رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے، اور یہ ہماری خوش نصیبی رہے گی کہ رمضان المبارک میں آپ ہمارے درمیان ہوں گے، مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے. اللہ کرے کہ جی خیر و عافیت رہے. اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں موقع ملا ہے تو میں بھی اور سب مل کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اپنے آپ کو سنواریں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آئندہ کی نشستوں میں بھی حاضر ہوں گے اور مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.